تو نبیوں کا آنا تو اللہ نے بند کر دیا، لیکن کار نبوت باقی رکھا. کار نبوت نے نبیوں والی محنت باقی رکھی. کیوں کہ دین کے آنے کا سبب اللہ نے نبیوں والی محنت کو رکھا ہے. نبی آئے دین آیا، نبی آئے دعوت آئی، دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی، دعوت گئی دین گیا. تو گویا نبیوں والی محنت کے راستے سے زندگیوں میں دین آئے گا. تو نبی تو اب نہیں آئیں گے، لیکن نبیوں والی محنت باقی رکھی اور اس امت کی طرف اس کو منتقل کر دیا. اس لیے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا مشہور ملفوظ ہے کہ میں اس کام کو نبیوں والی اور صحابہ والی محنت یقین کر کے کر رہا ہوں. میں اس کام کو نبیوں والی اور صحابہ والی محنت اعتقاد کر کے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ نبیوں اور صحابہ والی ہی محنت ہے. چہرے بدل گئے، کام وہی ہے. جیسے نبی بدلتے رہے لیکن دعوت نبیوں کی نہیں بدلی. ہر نبی کا کلمہ ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ. بعد میں اس کا جز جو کلمے کا دوسرا ہے اس میں نبی کا نام جوڑ دیا جاتا تھا. جیسے آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ صاحب مملکت سلیمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ نبیوں اور صحابہ والی محنت. تو اپنے لوگوں کو اتنی بڑی محنت اللہ نے دی ہے، اسی لیے اس امت کا درجہ اور مرتبہ اور امتوں کے مقابلے میں فائق ہے، یعنی بلند ہے. کیوں کہ اس امت کو نبیوں والی محنت دی گئی، بھلائیوں کا حکم کرنا، برائیوں سے منع کرنا، نبیوں والی محنت. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، نبی جی کہہ دیجیے کہ نبی کا کام کیا ہے، یعنی میرا کام کیا ہے. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف پوری بصیرت کے ساتھ. بصیرت کہتے ہیں پوری سنجیدگی ساتھ، اہتمام کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، یقین کے ساتھ. یوں ہی نہیں کہ چلو جی میں آیا تو کر لیا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، جی میں آیا تو گشت کر لیا، طبیعت ہوئی تو 3 دن لگا دیا، نہیں ہوئی تو چھوڑ دیا. یعنی ہم نے کھیل بنایا ہوا ہے. کیا بنایا ہوا ہے؟ حالانکہ ایک کام ہے، یہ کام ہے، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، ایک کام ہے یہ، اور نبیوں والا کام ہے. تو دوستو اتنا بڑا کام اللہ نے دیا ہے، تو کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ اپنے سامنے ہونا چاہیے کام کرنے والوں کے. اگر کام کرنے والوں کے سامنے اس کا مقصد ہوگا تو انشاءاللہ کام میں پختگی آئے گی، کام میں استقامت ملے گی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کام کی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد امت میں، مرد ہو یا عورتیں، شہری ہو یا دیہاتی، ایم پی کے ہو یا یو پی کے، انڈیا کے ہو یا کسی اور ملک کے، ایشیا کے ہو یا یورپ کے، ہے نا، سارے ہی ایمان والوں کی زندگی میں خصوصاً اور عموماً سارے انسانوں کی زندگی میں دین آ جائے. یہ ہے اس کام کی غرض. بولو یہی ہے نا.